ایک گاؤں میں ایک چغلخور رہتا تھا. اس کو چگلی کھانے کی بہت زیادہ عادت تھی. وہ بہت کوشش کرنے کے باوجود بھی اپنی اس عادت کو چھوڑ نہیں سکا. اس عادت کی وجہ سے اس کو اپنی ملازمت سے بھی ہاتھ دھونا پڑا. کچھ عرصہ اس نے اپنی جمع پونجی پر گزارا کیا. جب بات فاقوں تک آ گئی تو اپنے گاؤں کو چھوڑنے کا فیصلہ کیا اور یہ سوچا کہ نئی جگہ جا کر اپنی قسمت کو آزماؤں. وہ تھوڑا سا سامان لے کر اپنے سفر پر روانہ ہوا. چلتے چلتے وہ ایک گاؤں میں پہنچا. یہ گاؤں اس کے لیے نیا تھا. وہاں کے لوگ اس کو جانتے نہ تھے. پھر وہ ایک کسان کے پاس گیا اور اس سے ملازمت کی بات کی. کسان بھی اکیلا تھا اور اس کو ملازم کی ضرورت بھی تھی اور چغلخور کھیتی باڑی کا کام اچھے طریقے سے جانتا تھا اور کسان نے اس کو ملازمت دے دی. جب کسان نے اسے تنخواہ کی بات کی تو وہ کہنے لگا کہ جناب آپ مجھے صرف روٹی کپڑا دے دیا کرنا اور مجھے اجازت دیں کہ 6 ماہ بعد میں آپ کی چگلی کھا سکوں. کسان بہت زیادہ حیران ہوا اور سوچنے لگا کہ بغیر تنخواہ کے ملازم مل رہا ہے, روٹی کپڑے میں کیا جاتا ہے. 6 ماہ بعد وہ ایک چگلی کھا لے گا تو اس سے میرا کیا جائے گا. کسان نے اس کو ملازمت دے دی. اس طرح اس بات کو 6 ماہ گزر گئے. کسان تو اس بات کو بھول گیا تھا لیکن چغلخور کو یاد تھا کہ وہ معاہدے کے مطابق 6 ماہ بعد چگلی کھا سکتا تھا. ایک دن کسان جب کھیتوں میں کھیتی باڑی کر رہا تھا, چغلخور اس کی بیوی کے پاس گیا اور اس کو کہنے لگا کہ کسان کوڑھی ہو گیا ہے. اس کی بیوی اس پر بہت زیادہ حیران ہوئی اور یقین نہ کیا, لیکن چغلخور نے اسے بہلا پھسلا کر اپنی باتوں میں لے لیا اور کہنے لگا کوڑھی کی بیماری والے انسان کا جسم نمکین ہوتا ہے. اگر تمہیں میری بات پر یقین نہیں آئے تو تم کل اس کا جسم کاٹ کر دیکھ لینا. کسان کی بیوی چغلخور کی باتوں میں آ گئی اور سوچنے لگی کہ اس طرح نوکر کے سچ جھوٹ کا پتہ بھی لگ جائے گا. اس نے کہا کل جب میں کھیتوں میں کھانا لے کر آؤں گی تو پتہ لگ جائے گا. اس طرح چغلخور کھیتوں کی طرف نکلا اور کسان کے پاس پہنچا. فصل پک جانے کی وجہ سے کسان 2 دن سے گھر نہیں گیا تھا. چغلخور اس کو کہنے لگا تم یہاں کام کر رہے ہو, تمہاری بیوی وہاں پاگل ہو گئی ہے. پاگل ہونے کی وجہ سے وہ آدمیوں کو کاٹنے کو دوڑتی ہے. کسان اس کی بات پر حیران ہوا اور سوچ میں پڑ گیا. چغلخور کہنے لگا اگر تمہیں میری بات پر یقین نہیں ہے تو کل دوپہر جب وہ تمہارا کھانا لے کر آئے گی تو دیکھ لینا. اس طرح چغلخور کسان کو بھی اپنی باتوں میں لے آیا اور پھر وہاں سے کسان کے سالوں کے پاس گیا اور ان کو کہنے لگا کسان تمہاری بہن کو مار مار کر برا حال کر دیتا ہے. اس کے بھائی کہنے لگے ہم تمہاری بات پر کیوں یقین کریں؟ تو اس نے کہا اگر تم لوگوں کو میری بات پر یقین نہیں ہے تو کل دوپہر آ کر خود سب کچھ دیکھ لینا. اور اس طرح کسان کے سالے بھی چغلخور کی باتوں میں آ گئے. وہ کہنے لگے کہ چلو ٹھیک ہے, کل ہم کھیتوں میں چھپ کر سارا کچھ دیکھیں گے. چغلخور وہاں سے چلا گیا اور کسان کے بھائیوں کے پاس گیا. ان کو کہنے لگا کہ تم ایسے یہاں بیٹھے ہو, تمہیں اپنے بھائی کی خبر ہی نہیں ہے. اس کے سالے آئے روز اس کو مار مار کر جاتے ہیں, تم اس کی خبر تک نہیں لیتے. کسان کے بھائی کہنے لگے ہم تمہاری بات پر کیوں یقین کریں؟ وہ ان کو کہنے لگا کل دوپہر کو آ کر خود ہی دیکھ لینا کہ کیسے اس کے سالے اس کو مارتے ہیں. اس طرح سے اس نے کسان کے بھائیوں کو بھی اپنی باتوں میں لے لیا. وہ بھی کہنے لگے چلو ٹھیک ہے, ہم بھی آ کر دیکھیں گے کہ وہ کیسے ہمارے بھائی کو ہاتھ بھی لگاتے ہیں. وہ چغلخور ان سب کو یہ باتیں بتا کر واپس چلا گیا اور اپنے کام میں ایسے لگ گیا کہ کسی کو پتہ ہی نہیں کہ وہ کہاں گیا تھا اور کہاں سے آیا. وہ معاہدے کے مطابق 6 ماہ کے بعد چگلی کھا سکتا تھا. اگلے دن جب کسان کی بیوی اس کے لیے کھانا لے کر کھیتوں میں آئی تو وہ اس کے قریب آنے سے ڈر رہا تھا, لیکن کسان کی بیوی اس کے قریب آنا چاہتی تھی تاکہ اس کو پتہ لگ سکے کہ اس کو بیماری ہے یا نہیں. جب کسان کی بیوی نے روٹی زمین پر رکھی تو کسان ساتھی پیچھے ہو گیا. کسان کی بیوی اس کے قریب آنا چاہتی تھی لیکن کسان اس سے دور ہو رہا تھا. کسان نے جیسے ہی لقمہ لینے کے لیے ہاتھ آگے بڑھایا تو کسان کی بیوی نے اس کے ہاتھ کو کاٹ لیا. اس طرح کسان کو یقین ہو گیا کہ اس کی بیوی واقعی پاگل ہو گئی ہے اور کاٹ کھانے کو دوڑتی ہے. اور دوسری طرف بیوی کو بھی یقین ہو گیا. جب اس نے دیکھا کہ کسان مجھ سے پیچھے ہو رہا ہے تو اس کو یقین ہو گیا کہ اس کو کوڑھ کی بیماری ہو گئی ہے. اس کے بعد ایک دفعہ پھر کسان کی بیوی اس کے پاس ہو کر اس کو کاٹ کھانے کی کوشش کی تو کسان یکدم پیچھے کو ہوا اور اس نے جوتا اٹھا کر مارنا شروع کر دیا. قریبی کھیتوں میں چھپے کسان کی بیوی کے بھائی سامنے آ گئے اور کسان کو مارنے لگے اور ان کو بھی نوکر کی بات پر یقین ہونے لگا. اور دوسری طرف کسان کے بھائی جو سارا کچھ دیکھ رہے تھے ان کو بھی نوکر کی بات پر یقین ہو گیا. وہ بھی
भी सामने आ गए और किसान के सालों को ललकारा और सब ने एक दूसरे को मारना शुरू कर दिया। करीबी खेतों में काम करने वाले सारे लोग जमा हो गए और उन सबको एक दूसरे से अलग किया और बैठकर सारी बात पूछी कि आखिर मामला क्या है, तुम सब एक दूसरे को इस तरह क्यों मार रहे हो। फिर सब ने अपनी अपनी कहानी बताई और सारा मामला सामने आया तो पता ये लगा कि ये सारी कारसतानी उस चुगलखोर की है। सारे मिलकर चुगलखोर की तलाश में निकले, लेकिन चुगलखोर गांव छोड़कर जा चुका था। दोस्तों, ये तो सिर्फ एक हकायत थी, लेकिन आज के दौर में भी हम ऐसे ही हैं। किसी न किसी के खिलाफ हमारे कान क्या भरे, हम उसी टाइम उससे लड़ने के लिए भागते हैं। अल्लाह ताला ने हमें अकल और शऊर से नवाजा है और हमें अशरफुल मखलूकात बनाकर भेजा है, तो हमें अपनी अकल का इस्तेमाल करते हुए कोशिश करनी चाहिए कि हम ऐसे शख्स से दूर रहें जिसकी वजह से किसी दूसरे को भी तकलीफ पहुंचे। हमें चाहिए कि हम अपनी अकल का इस्तेमाल करते हुए ऐसे शिर्क से बचने की कोशिश करें और ऐसे लोगों की बातों में ना आएं। नाजरीन, उम्मीद करते हैं कि आज की वीडियो आपको जरूर पसंद आई होगी। अपने दोस्तों के साथ इसे जरूर शेयर कीजिए ताकि उनकी भी इस्लाह हो सके, और ऐसी ही वीडियोस देखने के लिए हमारे पेज को फॉलो भी कर दें। अब आपसे इजाजत चाहते हैं, इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।